تو میں عرض کر رہا تھا عدل جو ہوتا ہے، عدل میں ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو نا، ٹھیک ہے، جو بہت سائڈس کا جو ویٹ ہے وہ برابر ہو تو یہ عدل ہے. اور جو آپ والی سائڈ جو آپ کا پیالہ ہے وہ ترازو کا وہ حصہ، وہ جو ایک باؤل سا ہوتا ہے بڑا جس میں آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ نیچے آ جائے نا نیچے، تو یہ عدل نہیں ہے. اس لیے عدل آپ کو تو عدل ہی لگے گا کہ میرا حصہ بڑھ گیا ہے. عدل وہی ہوتا ہے کہ جو دونوں برابر ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عدل تو کرتا ہے، لیکن اگر اس کا پیالہ بڑھ جائے نا، زیادہ نیچے آ جائے، تو اس کو عدل، اس کو فضل کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. یاد رکھو فضل کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو میں اصل ترجمہ بتا رہا ہوں کہ فضل بمانا کسی شے کا زیادہ ہونا. اور اسی لیے وضو سے بچے ہوئے پانی کو بھی فضل الوضو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو وضو ہو گیا اس کے بعد ہی پانی بچا ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فضل الوضو، یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کرو تو عدل نہیں، وہ سرے سے فضل ہی فضل فرما رہا ہے. عدل ہو تو پھر تو ہمارا کام ہو جائے. فضل ہے اس کا. اور جو ہم بیٹھے ہیں ادھر، یہ بھی اس کا فضل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعتدال، ارکان کی ادائیگی میں اعتدال جو ہے یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن جس قول کی طرف اکثر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے. اور اس میں ہے وَأَمَّا اعتدال فی الرکوع والسجود وکل رکن هو اصل بنفسه ذکر الکرخی انہ واجب. کہتے ہیں امام کرخی نے ذکر کیا ہے کہ اعتدال اصل میں رکوع اور سجدے اور رکن کے درمیان، یعنی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اور کسی رکن کی ادائیگی میں یہ واجب ہے. امام کرخی نے اس کو ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن باقی مثلا قومہ جو ہے اور جلسہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. اب میں اس کی آپ کو کیفیت بتاتا ہوں. وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ، کوئی نماز کا یونٹ ہو یا کوئی اس کا اوبلیگیشن ہو نماز کا، اس کو صحیح طریقے سے اس جگہ ٹھہر کر ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان ہے. اور تعدیل ارکان کی تعریف وہ کر رہے ہیں تعدیل الارکان، اور ارکان کا انصاف کے ساتھ ادا کرنا وہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں ہوا تسکین الجوارح حتی تطمئن مفاصلہ وادناہ قدر تسبیحۃ. وہ کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان یہ ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں نا، آپ کے ہاتھ پاؤں اور آپ کے جو اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ سکون حاصل کر لیں. سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. یہ میں آپ کو خالص ترجمہ بتا رہا ہوں سکون کا. اور جس آدمی کی سکون نہ ہو وہ پھر نہیں رہنا آدمی، ٹھیک ہے. سکون کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سکون ہے. اور اسی لیے ہماری جو قرات میں ہم جب کسی لفظ کو ساکن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا با زبر نون بن، کیا میں پتہ قاعدہ تو نہیں پڑھیا کسی بھی، لیکن چلو میں دسنا، با زبر نون بن، ٹھیک ہے. اب با کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ جزم ہے. حافظ صاحب سلیمانی ٹوپی لگی، سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ کیا ہے؟ جزم ہے. اچھا، نون جزم کا مطلب ہوتا ہے یہ ساکن ہے، یہاں پر سکون کرنا ہے. سکون یہ ہے کہ با زبر نون. اب بے کو تو کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے کہ بن، با کے اوپر ایک کھڑی علامت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کو کچھ پڑھنا ہے، لیکن نون پر آ کے بات ختم ہو رہی ہے، رک گیا لفظ بن.
بن کے رکھ چھوڑا آگے ہل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, با زبر نون بن. اب بن کے اب اس بن نون کو اگر آپ نے تھوڑا بھی آگے پیچھے کیا تو یہ سکون نہیں رہے گا. مثلا بنو کر دیا, بنی کر دیا, بنا کر دیا تو یہ ساکن نہیں رہے گا. ساکن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ. ساکن کا مطلب کیا؟ ٹھہرنا, وہ ٹھہرنے والا حرف. اسی طرح سکون بھی کہتے ہیں ٹھہرنے کو. کہتے ہیں کہ تعدیل الارکان ہے وہ ہے اعضاء کا سکون میں آ جانا, یعنی اعضاء اپنی جگہ رک جائیں. اور وہ کیا ہے؟ حتی تطمئن, مفاصل ہو, یہاں تک اس کے جو جوڑ ہیں, مفاصل کہتے ہیں جوڑ کو, جوائنٹس, جو اس کے جوائنٹس ہیں نا وہ اپنی جگہ ٹھہر جائیں, اطمینان حاصل کریں. اور کتنی دیر تک وہ اطمینان حاصل کریں؟ کہہ رہے ہیں قدر تسبیحہ, ایک مقدار یعنی تسبیح کی, یعنی سبحان اللہ, اتنی دیر واسطے آپ کے جوائنٹس کا موو نہ کرنا اور آپ کی باڈی کا حرکت نہ کرنا, اتنی دیر کے لیے کہ جس میں آپ سبحان اللہ کہہ دیں, اتنی دیر رکنا یہ واجب ہوتا ہے. لیکن ہمارے لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں نا تو دوسرے سجدے جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوڑتے سارے کڑکڑ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کو سکون نہیں حاصل کرنے دیتے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ ایک سجدہ کیا اس کے بعد رکو, اور رکنا کتنا ہے؟ سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر لگی, میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ, تو آپ کو سبحان اللہ, یہ وہ تقریرہ والا سبحان اللہ نہیں جڑے زور ہیں کھانے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کتنی دیر لگی؟ ایک دو پھر کہو کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ لگا, سیکنڈ سے بھی کم لگا. تو سیکنڈ سے کم لگا تو 1 سیکنڈ سے کم بھی نہیں ٹھہر سکتی ہو, نماز کیسی پڑھنی؟ اچھا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم وہ پڑھ کے پھر جب کھڑے ہوتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ, تو سمیع اللہ یا جو مکرنے تو وہ سجدے والے پاس بلّہ پہنچا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا نماز ہے؟ اب یاد رکھنا کہ جوڑ حرکت نہ کریں, اتنا رکنا, تو ٹائم سیکنڈ سے کم. سبحان اللہ, دیکھو سبحان اللہ ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ 2 یا 3 دفعہ کہہ سکتا ہے اگر تیز پڑے تو سبحان اللہ کہنے میں ٹائم نہیں لگتا. اتنی دیر اپنے آپ کو روک کے رکھو. سمیع اللہ لمن حمدہ اگر آپ پورا سنت کے مطابق پڑھو نا تو آپ کو اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, یہ اس میں تو کئی سبحان اللہ آ جاتی ہیں. تو وہ اگر آپ, اس کا مطلب ہے جو آدمی سمیع اللہ لمن حمدہ, جس آدمی نے کیا رکوع کے بعد کھڑے ہو کر وقف نہیں کیا, اس کا مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمدہ اور سجدے بھی پڑھنا رہا پڑے رستے بھی, اس نے ادھر نہیں پڑھا جہاں اس کو پڑھنا چاہیے تھا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں ادھر اس لیے نہیں بیٹھا آپ کو میٹھی میٹھی قصے سناؤں, میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو غصہ کروں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں آپ کے سامنے میٹھے میٹھے قصے سناؤں, آپ کو شعر سناؤں. مجھے وہ بتانا ہے جس کا جاننا آپ کو ضروری ہے. میری ڈیوٹی ہے بتانا, خود عمل کرنا, آپ کی ڈیوٹی ہے سننا اور اس پر عمل کرنا. تو اس کے بعد یاد رکھو میری بات, اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو, if you make intention that you are standing in the court of Almighty Allah, then you have to make this realization that I am actually standing in the court of Allah. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب now I am standing, now I am bowing down, now I am prostrating, now I am sitting in front of Allah. جب اس تصور سے نماز پڑھو گے پھر اس نماز میں تیزی نہیں ہوگی. اور تصور یہ ہو کہ میں رکوع کر رہی ہوں تو جی میں گڈی انگوٹھی کرانی ہے اگلی رکعت, تو پھر وہ اللہ واسطے نماز کیا ہوگی؟ ہاں جی, وہ پھر نماز جو ہے نا وہ آپ کی ساری انگوٹھی ہو جائے گی, ساری نماز نہیں ہوگی آپ کی. نماز کے لیے ضروری ہے کہ that should be offered with 100% pure intention. Pure intention. اللہ کے لیے. تو سورہ فاتحہ کل شریف, اس کے بعد رکوع میں جاؤ, تو رکوع میں جا کر اتنی دیر ٹھہرنا تو بہت ضروری ہے کہ جس میں ایک تسبیح پڑھی جائے, اس کے بعد تو رکوع ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر نیچے جھکنا ہے. اس سے پہلے نیچے جھکنے کی کوشش نہ کرنا. پھر جب نیچے چلے جاؤ سجدے میں, واپس جب بیٹھو نا پہلے سجدے کے بعد, تو دوسرے سجدے کی تیاری مت کیا کرو, یہ سوچا کرو یہ پہلا نہیں ہویا, جب بیٹھ جاؤ پھر کہو کہ اب مجھے دوسرا کرنا. اصل پہلے یہ سوچنا ہے کہ دعا کرنا ہے,
جبکہ پہلا اجر نہیں ہوا ہونا. ٹھیک ہے, پہلا سجدہ کر کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. یہ ہے تعدیل ارکان, عدل. آپ اللہ سے فضل میں جی رہے ہو اور خود عدل نہیں کر رہے, خود عدل نہیں کرتے اور اس سے فضل مانگتے ہو. عدل بھی نہیں مانگتے, فضل مانگتے ہو. خود آپ عدل بھی نہیں کر رہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ کریم ذات ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں پھر بھی وہ دے رہا ہے, لیکن کچھ اس نے حساب کتاب کا سلسلہ بھی تو رکھا ہے. اپنی نمازوں کو درست کرو. اس کے بعد فرمایا اچھا تعدیل ارکان کی شکل کیا ہونی چاہیے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی تعدیل ارکان کہتے ہیں آپ کہ یہ واجب ہے, تو کوئی پوچھے کہ ہاؤ یو ول ڈیفائن تعدیل ارکان, کہ کتنی دیر ہمیں رکنا چاہیے, تو کیا جواب دو گے؟ آسان جواب تو یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ہل جل نہیں کریں. لیکن تفصیلی جواب یہ ہے کہ ہمارے جتنے جسم جسمہ وجود ہے نا, یہ بالکل ہل جل نہ کریں, جوڑنا ہی. اتنی دیر واسطہ ہے جتنی دیر جسمہ ایک باری سبحان اللہ آپ نے. ٹھیک ہے, یہ آسان ہے. اس کے بعد فرمایا وتجب القعدۃ الاولى قدر تشہد اذا رفع رأسه من السجدۃ الثانیہ فی الرکعۃ الثانیہ فی ذوات الاربع والثلاث وهو الاسا. کہتے ہیں 3 رکعت والی نماز, 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد, بات ہے ذرا مشکل ہے لیکن فقہ ایسی ہے, 4 رکعت والی نماز میں اور 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد, دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ دوسری رکعت میں. کون سی رکعت میں؟ اور دوسری رکعت کون سی میں ہوتی ہے, 3 والی میں یا 4 والی. اس کے بعد تو وہ اگر 2 والی ہے تو وہ پھر وہ تشہد واجب نہیں, وہ پھر قعدۃ الاخیرہ ہے. وہ تشہد پڑھنا تو واجب ہے لیکن تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. قعدہ اولا اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں آدمی التحیات للہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ لے, اتنی دیر دوسری رکعت میں بیٹھنا دوسرے سجدے کے بعد. یہ بھی لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ واجب. کیا ہے بولو؟ واجب. وَيَجِبُ التَّشَهُّدُ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ, اور جو آخری فائنل سیٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی تشہد جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ واجب. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تشہد جو ہے یہ واجب ہے, اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے کہ جتنی دیر میں آپ اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں. اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے, تو اس کا ہر ورڈ واجب ہے, اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ. اب یہ کہتے ہیں والتشہد, اور تشہد کیا ہے؟ تشہد کا ہوتا کیا چیز ہوتی ہے؟ تشہد. تشہد کا مطلب بیٹھنا نہیں ہوتا, بیٹھنے کا تو قاعدہ ہے. تشہد کا مطلب ہے شہادت دینا. کیا؟ شہادت دینا. اس میں چونکہ شہادت ہے نا, یہ بھی تشہد ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس وجہ سے اس کو تشہد کہتے ہیں, آپ گواہی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں تشہد کیا ہے؟ ان یقولا, کہ آدمی کہے التحیات للہ. کیا لفظ ہے؟ التحیات للہ. ہمارے لوگ کہتے ہیں التحیات, التحیات میں ہاں پڑھتے ہی نہیں, التحیات پڑھتے ہیں, التحیات ہے. کیا لفظ ہے؟ التحیات. ہاں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں. اللہ کے اللہ کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ قولی عبادتیں تیرے لیے, بدنی عبادتیں تیرے لیے, جسم جان سب تیرے لیے, ظاہری باطنی جتنی ہماری مالی عبادتیں سب تیرے لیے. التحیات, تو آپ کہتے ہیں التحیات, وہ کوئی چیز نہیں جڑی اللہ واسطے اس میں پڑھ رہے ہو.
لیکن لفظ کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہو گیا اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے پیارے مصطفیٰ، آپ پر سلام ہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صرف سلام نہ ہو، اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر ہوں، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر ہوں. یہ دیکھو درود شریف آپ کو ایسا درود کہیں نہیں ملے گا جیسا درود التحیات کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے تعلیم فرمایا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو درود پسند کیے، یہ لفظ ہیں کس کے؟ یہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا. اور نبی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پتہ چلا اعلیٰ خوبصورت درود جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجتا ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ علیک یا رسول اللہ. کیونکہ جو درود اللہ نے اپنے نبی میں بھیجا ہے اس میں سلام بھی ہے. کیا ہے؟ اس میں سلام ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اور اس میں صلات بھی ہے. یعنی سلام ہے، صلات ہے، برکت ہے، رحمت ہے. تو ایک درود میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ السلام الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ علیک یا رسول. اور یہ شریعت سے ثابت ہے. آپ یہ پڑھیں تو یہ اس کا بڑا اجر ہے. اچھا، جب یہ ہوا تو السلام علینا، پھر نبی پاک نے عرض کیا السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پر سلام ہو. نبی وہ ہے جو غمخوار امت ہے. مجھ پر رحمت ہو، میں جو پیچھے چلنے والے ہیں انہوں پر بھی رحمت ہو، انہوں پر بھی سلامتی ہو. تو نبی وہ ہوتا ہے جو بارگاہ خدا میں پہنچ کر بھی اتنی اعلیٰ منزل میں، ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹا آدمی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. نہیں تو جاؤ پاکستان کے وزیروں کو دیکھو، یا کوئی بھی یہیں پر جو جس کے پاس کچھ نہیں تھا بہت بڑا بزنس مین بن گیا تو رشتہ دار کچھ سمجھ نہیں آنے لگے اس کو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے، کیونکہ اب اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی. لیکن نبی کی سمجھ ہماری جیسی ہو، پھر ہم جیسا بشر ہو تو وہ بھی یہی کچھ کرتے، لیکن ہم جیسے نہیں تھے نا. اس لیے زمین کی پستیوں سے نکل کر جب عرش کی بلندیوں پر لامکان میں پہنچ کر جب اللہ کے سامنے بیٹھے تو اس وقت اللہ نے کہا آپ پر سلام ہو. نبی کو اپنی امت یاد آئی، کہا مجھ پر بھی ہو، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی سلام ہو، ان پر بھی سلام ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مقام پر پہنچ کر اگر کوئی اپنے پیچھے چلنے والوں کو یاد رکھ سکتا ہے تو وہ اس امت کا نبی ہوا کرتا ہے. باقی لوگ بلا سکتے ہیں، نبی نہیں فراموش کرتا اپنے غلاموں کو. ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد کرتے ہیں، ہم یہ میلاد جو کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اتنے اعلیٰ مقام پر امت کو نبی یاد کر رہے ہیں، تو ہم اگر چھوٹا سا میلاد کر لیں ان کو یاد کے لیے کرتے ہیں. بولو یاد کوئی اور وجہ ہے؟ ان کی یاد کے لیے کرتے ہیں. ہم زمین پر بیٹھ کر اگر زمین پر ان کو یاد کریں تو یہ کیا کمال. وہ لامکان میں بیٹھ کے امت کو یاد کرتے ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یہ میلاد کا نیا نقطہ ہے میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. جس نبی کے صدقے آپ نے جہنم کے شعلوں سے بچ کر جنت کی بہاروں میں جانا ہے اس کا حق کون ادا کر سکتا. پھر وہ شفیع آپ ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں ورزقنا شفاعت یوم القیامہ، نہیں کہتے اے اللہ میں قیامت کے دن کی شفاعت عطا فرما. تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. ان کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلا خدا بھی یہی پسند کرتا ہے کہ جنت میں جاؤ تو میرے نبی کی سفارش سے جاؤ. اللہ سے کیا ضرورت ہے مانگ، اللہ سے ڈائریکٹ جنت مانگ سکتے ہو، آپ مانگ سکتے ہو. ان کی شفاعت کو مانگنا. اور پھر مزے کی بات یہ آپ مانگے یا نہ مانگے، ایک یہ بھی کمال ہے کہ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ جو آیا میرے زیارت کی قبر کی
میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اس سے زیادہ کریم نبی کیا ہو، اس سے زیادہ رحمت والا نبی ہو کیا کہ وہ اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں، وجبت لہو شفاعتی، وجبت۔ وہ نبی ایسا ہے کہ امت کہ وہ لوگ جو ان کے قبر کی زیارت کے لیے، اب آپ کو پتہ ہے جو وہابیہ ہیں وہ کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی آنا ہے نا تو مسجد نبوی کی نیت کر کے آؤ، اور ہم اہل سنت والے مسجد نبوی کی نیت بعد میں کرتے ہیں، قبر رسول کی نیت پہلے کرتے ہیں۔ اب دیکھو ان کا جو عقیدہ ہے وہ خاص حضور کی حدیث کے مخالف ہے کہ حضور نے کہا من زارا قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور کی قبر کی زیارت کرنا حضور کو محبوب ہے، اور جو چیز حضور کو محبوب ہو، کوئی کہے کہ تم یہ نیت نہ کرو، اس سے پتہ ہے اس کے ایمان میں نقص ہے۔ ہم اس لیے کوئی ساتھی کہہ رہا تھا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے میں کہا کرتا ہوں ان کے آگے بھی نہیں پڑھتے ہیں، پیچھے تو دور کی بات ہے، ان کے آگے وہ پیچھے کھلوتا ہوا ایسی ہو گیا وہاں تاں نماز مشغول ہو جانی ہے۔ جن کو حضور کے ساتھ اتنا غصہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ان کا مزار گرا دینا چاہیے معاذ اللہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہابیہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو نجد کی ناپاک زمین سے ناپاکی خیالات نکلے اور لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی جو ہے، اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ نجد سے بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ وہ حدیث اب انہوں نے ڈر کے مارے اس کو ریاض نام رکھ دیا، وہ نجد نام ہے اس کا، اصل نام نجد ہے۔ تو مزے کی بات ہے وہ کیپٹل ہے، تو صرف وہ ملک کا کیپٹل نہیں ہے بلکہ فتنے کا بھی کیپٹل وہی ہے، وہیں سے فتنہ ہوگا۔ بہرحال میں موضوع سے بہت دور چلا گیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور ان پر بھی سلام ہو اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں۔ اشہد اللہ الہ، حضور نے پھر کہا، اب دیکھو یعنی آپ انداز دیکھو یار، آپ غور کرو میری بات پر، حضور کا انداز۔ حضور نے ایک دفعہ عرض کیا اے اللہ قولی فعلی باتیں سب تیرے واسطے، التحیات للہ والصلوات سب تیرے۔ اس سے پتہ چلا، یاد رکھو یہ عقیدہ ضروری ہے کہ نبی ہو کر بھی وہ اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی ہر عبادت خدا کے لیے ہو۔ اور ان کیا کہ مال کے ذریعے عبادت ہو یا جان کے ذریعے عبادت ہو، قول کے ذریعے عبادت ہو یا فعل کے ذریعے عبادت ہو، اے اللہ وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ یہ لام جو ہے نا، لام للہ، یہ لام اللہ کی پراپرٹی کو ظاہر کرنے کے لیے، ملکیت، اے اللہ یہ سب تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو جانتا ہے کہ اس بندے کی عبادت میرے لیے ہے کہ نہیں، اس لیے شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ، حج، زکات سب اللہ کے لیے۔ ہاں جو کہ میں زکات سے دے رہا ہوں کہ اس میں مطلب کسی اور کی عبادت ہے وہ شرک ہے، جو سجدہ کسی اور کو کرے شرک ہے۔ اللہ عبادت کی نیت سے صرف اللہ کی ذات، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ جب یہ ہو گیا حضور اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو نبی دعا دے دے اس کے بیڑا پار نہیں ہوتا، روح خاص ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے جیسی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنبے کی دعا کی ان کے 100 بچے پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے برکت کی دعائیں کی ان کا مال سمیٹنے میں نہیں آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو اپنے نسبت کے طور پر اگر اپنا ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھوں سے موت کے لمحے تک خوشبو نہیں گئی، یعنی یہ آپ کی برکتیں ہیں۔ تو مجھے بتاؤ نبی پاک کا اپنا مرتبہ کیا ہو کہ رب ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ میں رب ہو کے تجھ پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ بتاؤ ان سے زیادہ سلامتی والا نبی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ رب آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، جس کو رب سلامتی دے رہا ہے وہ ہر اعتبار سے سلامتی والا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اللہ کا کرم تھا، اور اللہ کے کرم کے بعد پھر نبی کی وفا شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، حضور نے کہا نہیں ایسا سارے اوپر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ کے نیک بندے ان پر بھی سلام ہو۔ یہ تو حضور کی دعا تھی نا، کیا تھی؟ دعا تھی کہ یہ ہم پر کرم ہو جائے۔ اس دعا کے بعد دیکھو اللہ کے ذکر سے حضور نے ملاقات شروع کی تھی،
التحیات للہ، اور ختم کس پر کی؟ اشہد ان لا الہ، وہ بھی خدا کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد جو تیرے سامنے ہے وہ تیرا بندہ بھی ہے، پہلے بندہ ہے پھر تیرا رسول، عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے، اور بندگی میں عبد میں چونکہ عاجزی ہے، اور رسول جو ہے خدا کا پیغمبر ہوتا ہے اور پیغمبر شان والا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے پہلے عبد کا ذکر کیا، رسول کا ذکر بعد میں کیا، اور یہ بتا دیا کہ مرتبہ و مقام اسے ہی ملتا ہے جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، اگر کہتے تو یہ جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ وہ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن ترتیب دیکھو نہیں، پہلے عظمت کا ذکر نہ کرو، پہلے انکساری اور عجز کا بیان کرو، میں عبد ہوں اور پھر رسول، عبد ہوں اور پھر رسول۔ اچھا یہ بات یہاں ختم ہوئی، اور ایک یہ کہ ھذا تشہد